اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ اب جاپان سیٹل ہو جائیں گے، زیادہ تر جاپان والے گھر میں رہا کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پر پھر پراپرٹی وغیرہ خریدنے کا پورا انتظام کیا، اور پھر میں 2019 میں جاپان آیا، اور میں نے آ کے یہاں ایک چھوٹی سی کمپنی کھول لی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور میں نے ساتھ ساتھ، کیونکہ مجھ سے جو چھوٹا جاپان والا بھائی تھا نا، تو اس کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں، تو وہ مجھے فون کر کے اور رونے لگا اور لڑنے لگا کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں رکے، اور ایسے اور ویسے اور ویسے ویسے۔ بہرحال مجھے وہ پرانی قداوشیں تھیں، کچھ میرے دل اس سے ٹھکتا نہیں تھا، لیکن بہرحال چلو میں نے کہا کہ اگر چل اب تو اتنا کہہ رہا ہے تو میں تو اصل میں گھر لینے کے چکر میں ہوں، تو فی الحال مجھے کرائے پہ گھر چاہیے تاکہ میں اپنا سب سیٹلمنٹ کر لوں، اس کے بعد میں گھر خریدوں گا۔ تو مجھے کرائے پہ گھر میں دیکھتا ہوں، ہفتے 2 ہفتے میں مجھے کرائے پہ گھر انشاءاللہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ اچھا، ابھی جاپان کے اندر کرائے پہ گھر لینے میں بھی کافی پابندیاں اور کافی مسائل ہو گئے ہیں، لیکن کیونکہ میرے پاس پرماننٹ ریزیڈنس تھا اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو بہرحال میں نے یہی سوچا 2-3 ویک میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو میں اپنے بھائی کے یہاں یوکوہاما میں موو ہو گیا۔ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن لحاظ، محبت، رشتے اور ماں کی عزت، یہ سب کچھ میرے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ تو میں بڑی چیزیں برداشت کر جاتا ہوں، دوستی میں بھی بہت چیزیں برداشت کر جاتا ہوں، اور میں یہ نہیں سوچتا کہ مجھے نقصان ہو گیا، چلو کوئی نہیں یار، ٹھیک ہے۔ تو جب میں وہاں موو ہوا تو ظاہر ہے پھر یہ گاڑی کا کام کرنے والے جانتے ہیں کہ صبح آدمی اٹھتا ہے تو وہ گاڑی کے لیے نکلتا تھا، تو مجھے بھی گھر میں رہنے میں کوئی وہ نہیں تھا، تو میں گاڑی کا کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو میں نے دماغ بنایا ہوا تھا کہ یا میں کوئی بڑا کام کروں گا یا پھر جو ہے نا گھر بیٹھوں گا، کیونکہ مجھے اتنا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے 10 15 20 سال جو میری زندگی بچی ہے، سال 2 سال 10 سال 20 سال جو بھی، وہ بیٹھ کے بھی کھا سکتا تھا، اور مجھ کو آمدنی مہینے کی ساؤتھ افریقہ سے بھی بہت زبردست آتی ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں جو ہے نا ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ماروں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں جو ہے نا امریکن بیس کا کام کر رہا ہوں، تو آپ بھی ساتھ میں کر لو، میرے پاس گاڑیاں کم ہوتی ہیں، کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کو زبان کا بھی مسئلہ تھا کیونکہ اس کو انگلش نہیں آتی تھی، اور امریکنز جو آتے ہیں نا امریکہ سے، وہ آ کے وہ صرف انگلش بولتے ہیں کیونکہ ان کو جیپنیز نہیں آتی، اور میں لاس اینجلس میں 12-13 سال رہا تھا، بچے پڑھائے تھے، تو مجھ کو امریکن انگلش بہت اچھی آتی تھی۔ تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے، میں تیری مدد کیا کروں گا، تو پھر میں اس کے ساتھ چلا جاتا۔ میں جس بھی کسٹمر وہ بیس سے باہر آتا تھا، گاڑی دیکھتا تھا، اور گاڑی دیکھ کے وہ پسند، سب سسٹم آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، پسند کر لیتا تھا اور پھر وہیں پہ ایڈوانس دے دیتا تھا۔ تو جو بھی گاڑی میں دکھاتا تھا وہ گاڑی بک جاتی تھی، کیونکہ میں ان سے امریکن کے حساب سے بات کرتا تھا، تو وہ پوچھتے تھے کہ تم کیا ایل اے وغیرہ کے ہو، تو میں ان کو کہتا تھا ہاں میں رہا ہوں امریکہ میں نا، اس طرح کے میں جان چھڑاتا تھا۔ تو 2-3 گاڑیاں روز بکنے لگی۔ اچھا، اس کے پاس 25-30 گاڑی 40 گاڑی کا اسٹاک ہوتا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ یار آپ بھی ساتھ میں اپنی گاڑیاں بھی بیچ لیا کرو۔ میں نے کہا یار دیکھو، تمہیں جو ہے نا ایک گاڑی کے اوپر $700-800 بچتا ہے، مجھے اس میں مزہ نہیں آتا۔ اس نے بولا نہیں، آپ مہنگی گاڑیاں رکھو گے تو آپ کو مہنگی بکیں گی۔ ہاں، میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے آکشن کے لیے کہا، تو اس کے پاس تو خیر آکشن کے کارڈ نہیں ہوتے، اس کا دماغ بھی اتنا کام نہیں کرتا کہ آکشن کے کارڈ بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ۔ تو اسی کا ایک دوست ہے، وہ میرا بھی جاننے والا تھا، تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی، اس لیے اس سے میرا ریکویسٹ بنتا تھا کیونکہ جب میں ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا نا، تو جاتے ٹائم اس کا نام تھا ندیم، آج بھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ یہ سن رہا ہو۔ تو ندیم کو جاتے ٹائم ندیم کے حالات بہت خراب تھے، ندیم اوور اسٹے تھا اور اس کے حالات بہت خراب تھے، یہ اپنا گھر نہیں لے سکتا تھا، اس کے پاس ایلین کارڈ نہیں تھا، اس کے پاس گاڑی کا کام کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں تھی، لائسنس اس کے پاس تھا شاید۔ تو اس نے مجھے بولا کہ میں نے بولا کہ ایسا کر، تو میرا گھر رکھ لے، کہ میرے بھی بچے تو امریکہ میں، یہ پورے سامان کے ساتھ تو گھر رکھ لے، تو اس میں شفٹ ہو جا، کرایہ دینا شروع کر دے، تو رہتا رہے۔ دوسرا کام میں نے جو اس کے لیے سب سے بڑا کیا تھا نا زندگی میں، جو یہ بھول چکا ہے، میں نے اپنا ٹوئٹا کا ممبرشپ کارڈ، جو گیوہان سینٹر کا کارڈ ہوتا ہے نا کمپنی کا، وہ میں نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا، اور میری کمپنی کا نام تھا تھویو بوئے کی۔ آج یہ ندیم وہی تھویو بوئے کی چلا رہا ہے،
اور وہی کارڈ یوز کرتا تھا. اور بقول اس کے اس نے مجھے بتایا کہ خالد بھائی میں نے ان سے بہت پیسہ کمایا، کیونکہ تویو بوئیکی کا نام اتنا اچھا تھا ٹوئوٹا کے اندر کہ اگر آپ جاؤ جس گاڑی پہ ہاتھ رکھ دو وہ گاڑی آپ کی ہے. بہت میں جب تھا تو 10-12 گاڑی ڈیلی اٹھاتا تھا ٹوئوٹا سے، گیوان سینٹر سے. وہی کام اس کو دے دیا میں نے، اب بھرا ہاتھ. لیکن اب دنیا ان چیزوں کو بھول جاتی ہے. تو جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بولا ہاں خالد بھائی کیوں نہیں، ایسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ وہ نا. تو میں نے کہا کہ میرے کو تو اتنا مسئلہ تھا نا کہ بس مجھے کمپنی رجسٹرڈ کرانی تھی، رجسٹرڈ ہو گئی تھی میری کمپنی، بس مجھ کو جو ہے نا تھوڑا سا جگہ وگہ لے کے اور اپلائی کر دینا تھا کارڈوں کے لیے. کارڈ کون سے مشکل ہے یہاں جاپان میں. وہ گارنٹی مانگتے تھے اس وقت میں کہ کسی جاپانی گارنٹی، میرے پاس بہت جاپانی تھے ایسے جو گارنٹی دے سکتے تھے. تو وہاں سے اس ندیم کے کارڈ، ندیم نے کیا کیا کہ میرے لیے ایک اچھا کام کیا کہ اس نے میرا کارڈ ہی بنوا دیا کہ میں جیسے یہ مثلا اس کا ساتھی ہوں یا اس کے کام کرتا ہوں، میرا کارڈ بنوا دیا اس نے. تو میں فری ہو گیا، میں اپنے حساب سے جا کے گاڑیاں اٹھاتا تھا اور جو پیسے ہوتے تھے وہ ندیم کی کمپنی کو ڈال دیتا تھا اور ندیم کی کمپنی وہ پیمنٹ کر دیتی تھی. تو اس طرح ندیم کا میرا ملینوں کا کام ہوا، 1-2 نہیں، ملینز کا کام ہوا میرا. 2-2.5 سال ملینز کا. ندیم نے میرے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، ندیم نے میرے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں دکھایا. چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو برداشت کے قابل تھیں، باقی کبھی ندیم نے میرے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا. معلومات بھی جو میں نے اگر اس سے کچھ پوچھا آپشن کا اس کا تو سب بتا دیا اس نے، خالد بھائی یہ ایسے یہ ایسے. پھر مجھے ایک دفعہ اچھا اب مجھے یہاں پہ جھٹکے کیا لگے اپنے بھائی سے. جھٹکے یہ لگے کہ جب میں نے اپنی گاڑیاں لینی شروع کی تو یارڈ اس کا چھوٹا پڑ گیا، تو اس کا آدھا یارڈ خالی تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے آدھا یارڈ دلا دو. تو اس نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اور مجھے صبح لے کے وہ اس کے گھر چلا گیا جس کی زمین تھی. وہ بڈھی تھی، بڈھی نے مجھ سے بات کی، بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی ہاں بالکل لے لو بھائی، آدھی میری پیسے آئیں گے یہ آئیں گے. اور اس نے مجھ سے میری کمپنی کے پیپر مانگے، میں نے پیپر دے دیے. اور اس نے کہا کل میں سب ایگریمنٹ بنا لوں گی تو میں فون کروں گی کل یا پرسوں. ہم آ گئے اور پھر وہ زمین جو تھی 2 دن کے بعد اس بڈھی نے منع کر دیا. میں نے اس کو کہا کہ فون کر کے پوچھو، تو اس نے مجھے کہا کہ خالد بھائی وہ منع کر رہی ہے. منع کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. مگر میں نے کہا کہ اچھا میری یہ جو کمپنی تھی نا، یہ کمپنی تویو بوئیکی ہی تھی جو 1985 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی. ندیم نے جو اپنی کمپنی بنائی تھی وہ اس نے نام یہی رکھا تھا کیونکہ کارڈ کینسل نہ ہو جائے، تویو بوئیکی. تو میں نے بھی تویو بوئیکی ہی نام رکھا تھا اپنی کمپنی کا، کیونکہ ویل نون کمپنی تھی وہ 85 کی. کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اور اس کے بعد میں دوسرے دن اس بڈھی کے پاس چلا گیا اکیلا، اور میں نے جا کے اس بڈھی سے پوچھا کہ تم نے مجھے جگہ دینے کا کہا تھا تو تم نے مجھے جگہ کیوں نہیں دی، کوئی پرابلم ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی گاڑی کا کام کرتا ہے نا، تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے بھائی کو بھی جگہ دے دو گی تو میرا کام خراب ہوگا. مجھے یہ بہت بڑا شوق پہنچا، کیونکہ ایک تو میرا بھائی میرا شاگرد تھا، دوسرا 2-3 دفعہ مجھے ڈیمیج کر چکا تھا، مجھ سے فراڈ کر چکا تھا. تیسری جب میں جاپان آیا تو میری اتنی بھی ہیلپ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، یعنی اپنے گھر میں رکھ کے اور مجھ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. دنیا بڑی ظالم ہے، اس بات کا اندازہ میرے بھائیوں نے مجھے دیا، دوسروں نے نہیں دیا. دوسرے کسی نے میرے سے کوئی چیٹ نہیں کی. جاپان میں کسی نے کوئی میرا پیسہ نہیں کھایا. بہرحال زندگی ایسی ہوتی ہے. خوش رہیں.